بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز ناظرین گرامی، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، میری دینی اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، آج ذی الحجہ کا چاند ماشاءاللہ نظر آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس چاند کو ہر مومن مسلمان بہن بھائی کے لیے مبارک فرمائے۔ آج ایک خاص عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ان 10 دنوں میں اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ پوری کائنات میں، پوری روئے زمین پر، پورے عالمین میں ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے گا۔ یہ کائنات کے سب سے بہترین 10 دن ہیں، اور یہ ایسے خوبصورت دن ہیں، ایسے مبارک دن ہیں، ایسے طاقتور دن ہیں کہ ان دنوں کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے افضل ترین 10 دنوں کا راز ایسا خوبصورت راز ہے جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ کائنات کے 10 بہترین دن ہیں اور جنت کے خزانے سمیٹنے کا دن ہے، جنت کے خزانے حاصل کرنے کا دن ہے۔ تو پھر یہ ڈیوٹی لگ گئی ہے اب ہر مسلمان کی کہ اس پیغام کو کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچایا جائے۔ تمام امت محمدیہ تک اس پیغام کو پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آئیے کائنات کے ان بہترین، قیمتی ترین، نایاب ترین 10 دنوں کا ایک ایسا مجرب عمل آپ کو دے دوں جو زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے، زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے۔ اس کے فوائد، اس کی برکات سمیٹنے کے لیے، اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ہر مومن مسلمان کو آگے بڑھ کر قدم بڑھانا ہے اور ان اعمال کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حضور نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عمل جو ہے وہ ہے جو کوئی انسان، جو کوئی میرا امتی ایک مرتبہ یہ کلمہ مبارک پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو کیا کیا عطا فرماتے ہیں۔ آئیے سنیے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص یہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات مبارک کتنے ہیں؟ 3 کلمے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، دوسرا واللہ اکبر، تیسرا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ مختصر سا کلمہ مبارک ہے، ان 10 دنوں میں جو فضیلت ہے، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی برتری، اس کی بڑائی بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ عام دنوں کی بات ہے۔ عام دنوں میں بھی رسول مکرم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عام دنوں میں بھی اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو پروردگار عالم سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر کسی انسان کے گناہ ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر، سمندر کتنا بڑا سمندر ہے، کائنات کی جو زمین ہے یہ سمندر کے مقابلے میں چھوٹی ہے اور سمندر بہت بڑا ہے۔ تو 10 دنوں کے اندر اگر آپ یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، آپ اس کو ہر نماز کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ پڑھ لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے فوائد بڑھتے چلے جائیں گے، فوائد بڑھتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں آپ کا شمار ہوتا چلا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مبارک کلمات، 3 کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، ان کو آپ پڑھیں۔ دوسرا عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات ہر اس چیز سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں. کون سی چیز؟ جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے. اب سورج سمندر پر بھی طلوع ہوتا ہے، خشکی پر بھی طلوع ہوتا ہے، زمین کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، معدنیات، سونا، چاندی، زیورات، ہیرے، موتی، یاقوت و مرجان، اور کائنات کے پھلدار درخت، پھولدار درخت، باغات، ندیاں. کائنات کی کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر سورج طلوع نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں اگر کوئی انسان حاصل کر لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس سے بھی زیادہ یہ چیز پسند ہے کہ وہ یہ کلمات مبارکہ پڑھے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پروردگار عالم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات اس سے بھی زیادہ افضل ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں. یہ دو مبارک عمل ہو گئے. تیسرا مبارک عمل حضور نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لا الہ الا اللہ، یہ افضل ذکر ہے. ہماری مساجد میں ہر نماز کے بعد افضل ذکر کی صدا کی جاتی ہے لا الہ الا اللہ. اور صوفیاء کرام، اولیاء کرام، مشائخ اعظام باقاعدہ طور پر نفی اثبات کا یہ ذکر کرواتے ہیں اور نفی اثبات سکھاتے ہیں. ہمارے مشائخ نقش بند جب نفی اثبات سکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، اس کی تسبیحات کیسے کرنی ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہو. تو یہ نفی اسبات ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ نفی ہے، الا اللہ اسبات ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. آسمانوں کے دروازے جس بندے کے لیے کھل جائیں، ایمان اور یقین سے بتائیے کہ وہ اللہ سے رزق مانگے تو ملے گا کہ نہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگے تو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنوں سے پناہ مانگے تو اللہ پاک پناہ عطا فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ اللہ اکبر. یقیناً وہ چاہے دشمنوں سے پناہ مانگے، وہ چاہے بے اولادی سے پناہ مانگے اور اللہ سے اولاد طلب کرے، اللہ عطا فرمائیں گے. وہ رزق روزی کا طلبگار ہو، اللہ رزق روزی عطا فرمائیں گے. وہ ایمان پہ استقامت کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ایمان پہ استقامت کی دعا منظور فرمائیں گے. وہ اللہ سے گھر مانگے، اللہ پاک گھر عطا فرمائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ سے گھر مانگے، بنگلہ مانگے، گاڑی مانگے، جو مانگے گا اللہ عطا فرما دیں گے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. کائنات کے سارے خزانوں کا مالک پروردگار عالم ہے. وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. تو اس کے خزانوں سے جو مانگیں گے اے اللہ کے بندو آپ کو مل جائے گا. لیکن آسمانوں کے دروازے کھولنے کی جو کنجی ہے وہ یہ ذکر ہے جو نبی مکرم نور مجسم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دروازے کہاں تک کھلتے ہیں آسمانوں کے؟ فرمایا عرش الہی تک دروازے کھل جاتے ہیں. عرش الہی تک دروازے کھل جاتے ہیں. اور پھر یہ روحانی سفر ایسے ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے تو ایسے نہیں بے دھیانی اور بے احتیاطی سے نہیں پڑھنا، بلکہ پڑھنا ہے تو روح سے، دل سے پڑھنا ہے. آپ کی روح سے آواز نکلے لا الہ الا اللہ. اب یہ روح سے آواز نکالنا، دل سے آواز نکالنا، یہ دل والوں کا کام ہے. جو دل کے محرم ہیں، دل کے کاریگر ہیں، وہ کون ہیں؟
وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھ کر، ان کی صحبت میں بیٹھ کر، جنہوں نے نفی اثبات سیکھا ہے، جنہوں نے ذکر اللہ سیکھا ہے، ان کے اوپر ذکر کی کیفیات اور اس کی جو روحانیت ہے آشکار ان کے اوپر ہوتی ہے۔ تو عرش الہی تک یہ روحانی سفر اس کے لیے ہوتا ہے جو دل اور روح کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی آخر الزماں وارث کون و مکان سید مرسلاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا، وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جاتا ہے، میری شفاعت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا عمل، آئیے، یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں یہ 10 دن۔ چوتھا عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کی تعداد مقرر فرمایا 10 مرتبہ کوئی پڑھ لے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ بولیے کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ کوئی پڑھ لے تو اس کو 4 غلام آزاد کرنے کا اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنے؟ 4 غلام۔ کون سے؟ جو ذریت حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ 4 غلام آزاد کرنے کا اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ورد کرنے والا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ ان کلمات مبارکہ کو جو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیں گے جیسے کہ خزاں سیدھا درخت ہو نا، تو اس کی ٹہنی کو پکڑیں اور جھنجھوڑیں، ایسے چونا لگائیں تو جیسے اس کے پتے گر جاتے ہیں نا، پھر پھر کر کے گر جاتے ہیں، اس طرح اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر ایک عرش کا خزانہ بھی ہے، عرش کا خزانہ بھی ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 99 بیماریاں پریشانیاں اس بندے کی دور ہو جاتی ہیں جو بندہ یہ پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے جنت کے خزانوں کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ یہ جنتی خزانے سمیٹنے کے دن ہیں، اور یہ عمل تو ایسا ہے، یہ پورا سال کسی دن بھی آپ کریں، کسی دن بھی کریں بھائی، باقی سال کے جتنے 355 دن ہیں کم و بیش، ان دنوں میں آپ کو اتنی بہاریں ملیں گی۔ اور اگر ان 10 دنوں میں جو کائنات کے افضل ترین دن ہیں، کائنات کے اعلیٰ ترین دن ہیں، کائنات کے قیمتی ترین دن ہیں، دنیا کے طاقتور ترین دن ہیں، اور جن دنوں کے بارے میں اللہ کے محبوب فرما دیں تو پھر وہ بات جو ہوتی ہے وہ حتمی ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب ہر امتی کو چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور اس پیغام کو دنیا میں پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آئیے اس کے اندر ایک اور عمل دے دوں، کیونکہ یہ دن بڑے قیمتی ہیں۔ ان دنوں کے اندر آپ ایک عامل بن سکتے ہیں، عاملوں کے پیچھے دوڑیں نہ، عامل خود بن جائیں عامل۔ وہ عمل کیا ہے؟ ناد علی شریف کا عمل ہے، ناد علی شریف کا عمل ہے۔ ناد علی شریف کو آپ 313 مرتبہ ان 10 دنوں میں روزانہ پڑھیں۔ میں ناد علی شریف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس دعا کی بڑے فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں، اور بہت زیادہ اس کے فوائد بھی ہیں جو جتنے بھی بیان کیے جائیں کم ہیں۔ پہلا فائدہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے بہت مجرب ہے، مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے بہت زبردست ہے۔ ناد علی کو خود کو اور اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، دشمن کی شکست کے لیے بھی آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔
जो नीयत करके आप 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला 10 दिन का ये चिल्ला आपको कामयाबियों की मंजिल तक ले जाएगा। आप इसको शिफा के लिए पढ़ें। बीमार है कोई घर के अंदर तो 313 मरतबा पढ़ के पानी के ऊपर फूंक लगाएं और ये पानी उसको पिलाएं और मरीज़ के ऊपर भी फूंक लगाएं। इसी तरह दुश्मनों से बचने के लिए, महफूज रहने के लिए, दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए 313 मरतबा पढ़ के तसव्वुर करके उनको फूंक लगाएं। उनको तसव्वुर में रख कर आप जहां भी हैं, आप बैरून मुल्क हैं, आप पाकिस्तान के अंदर हैं, दुनिया के किसी कोने के अंदर भी हैं, दुश्मन का तसव्वुर करके, वो जो आपकी जान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, वो दुश्मन जो हर महाज पर आपको जलील और रुस्वा करना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो दुश्मन जो आपकी जान, माल, इज्जत, आबरू, घर बार का दुश्मन है, आपकी दुकान, आपके कारोबार का दुश्मन है, उसकी तरफ पढ़कर फूंक लगाएं इस नीयत के साथ कि या अल्लाह पाक इसको नकामो नामुराद फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला 10 दिन के अमल से वो नकामो नामुराद हो जाएगा। और अगर आप रूहानी तरक्की करना चाहते हैं तो फिर रूहानी तरक्की के लिए आप 313 मरतबा नादे अली शरीफ को पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला रूहानी तरक्की होगी और ये दुआ आपको अल्लाह और उसके प्यारे हबीब के करीब कर देगी। ये ऐसी मकबूल दुआ है, आप इसका तर्जमा पढ़ के देखें, आप विरता हैरत में चले जाएंगे। इतना अजीम शान इसके मानी मफहूम हैं। ये दुआए मुबारका जवाहिर खमसा के अंदर मौजूद है, जो बड़ी मशहूर व मारूफ किताब है, उसके अंदर ये मौजूद है। आइए इस दुआए मुबारका को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलीयन मजहरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली। यहाँ तक ये नादे अली शरीफ है। फिर अहले मोहब्बत ने कुछ अल्फाज का इसके साथ इजाफ़ा किया। सयंजली के आगे बेआज़माती का या अल्लाह जल्ला जलालुहु वबे नबुव्वती का या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबी वलायती का या अलीयू या अलीयू या अली। ये दुआए मुबारका के आप आमिल बन सकते हैं। इन 10 दिनों के अंदर इसका विर्द करें, पूरे यकीन के साथ, यकीन आज़म के साथ, इखलास के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम आमाल की आपको इजाज़त है। कर भला हो भला होता है भले का भला। भलाई की नीयत के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कम अज़ कम 10 लोगों को फॉरवर्ड ये दुआ आप करें और कमेंट के अंदर एक मरतबा अल्लाह अकबर ये ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर ये आपको पसंद लगी है तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। अपना नाम और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।